السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل تمام ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے میرے چینل جناتی کہانیاں کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ رات کے سناٹے میں خوف و ہراس پھیلاتی سچی اور خوفناک کہانی۔ ہم چند دوست جب ایف ایس سی کے فائنل ایگزام سے فارغ ہوئے تو سیر کے لیے مری جانے کا پروگرام بنایا۔ ابتدا میں گھر والوں نے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر بعد میں ہماری ضد کے آگے جھک گئے۔ ان کی بے پناہ نصیحتوں اور ہدایتوں کے ساتھ ساتھ ہم سب دوست مری کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مری پہنچے تو ابو کے ایک دوست کے آفس کے اوپر بنے آفیشل ریسٹ ہاؤس میں ہم سب کی رہائش کا بندوبست تھا۔ ہمارے لیے 2 بیڈ روم تھے۔ ایک نسبتاً بڑا بیڈ روم تھا جس میں 3 ڈبل بیڈ لگے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ کا بیڈ روم چھوٹا تھا، وہاں 2 سنگل بیڈ لگے ہوئے تھے۔ ان کمروں کے باہر چھوٹی سی جگہ تھی، یہاں سے 5 سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ اوپر ہال میں شاندار میوزک سسٹم اور سٹنگ ارینجمنٹ دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ ہال کے سامنے بڑے بڑے سلائیڈنگ ڈورز تھے، یعنی ایک طرف ہال میں دیواریں نہ تھی، بڑے بڑے شیشے لگے تھے اور شیشوں کی دوسری طرف چھت تھی، بہت بڑی سی۔ شام کو ہم وہ سلائیڈنگ ڈورز ہٹا کر چھت پر بیٹھ گئے۔ بہت اچھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اونچی آواز میں ٹیک سننے کا مزہ آ گیا۔ حسن کچن سے چائے بنا لایا۔ ہم 5 نے کچھ دیر تو عمر کا انتظار کیا، لیکن پھر نوید اسے بلانے کے لیے چلا گیا اور آ کر کہا کہ وہ نہا رہا ہے۔ ہم سب چائے پینے لگے۔ میوزک سننے، باتیں کرنے میں خیال ہی نہیں رہا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ جب 1.25 گھنٹہ گزر گیا تو اچانک نوید بولا، یار عمر نہیں آیا۔ میں اٹھ کر نیچے گیا، اسے آواز دی تو غسل خانے سے مغزات کا سیلاب امٹنے لگا۔ مجھے پہلے تو کچھ سمجھ نہ آئی، پھر احساس ہوا کہ وہ چلا رہا ہے۔ کسی نے شرارت سے باتھ روم کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا تھا۔ میں نے فوری طور پر دروازے کا لاک گھمایا، دروازہ کھل گیا۔ باہر آتے ہی وہ چیخا، 1 گھنٹے سے چیخ رہا ہوں، حد ہو گئی۔ سوری یار، ہم باہر تھے۔ چھت پر ڈیگ بھی بلند آواز میں بج رہا تھا۔ ہم نے سوچا شاید اتنے خوبصورت باتھ ٹب سے نکلنے کا تیرا دل ہی نہیں کر رہا۔ وہ سنی انسنی کرتے ہوئے بولا، مجھے یہ بتاؤ کنڈی کس نے لگائی تھی باہر کی؟ اب سب چپ۔ عمر چپ چاپ نوید کو گھور رہا تھا۔ نوید قسم کھانے لگا کہ وہ اسے بلانے ضرور گیا تھا، پر کنڈی لگا کر نہیں آیا۔ بڑی مشکل سے دونوں کو سمجھا کر ٹھنڈا کیا۔ عمر کا موڈ بڑی دیر بعد بحال ہوا۔ سفر کی تھکان تھی، سب نے کھانا کھا کر آرام کو ہی ترجیح دی۔ ویسے بھی مری کے دوستوں سے اگلے روز ملاقات ہونا تھی اور پھر پروگرام طے کرنا تھا۔ میں رات کے کپڑے تبدیل کر کے غسل خانے میں گیا تو دروازہ غالباً بند تھا اندر سے۔ میں بے خیالی میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری کہ عمر کہنے لگا، آ کر لیٹ بھی جا، لیٹ کر ٹی وی دیکھ لے۔ میں اٹھا اور باتھ روم کا دروازہ کھولا۔ وہ دروازہ بند تھا۔ میں نے ہینڈل کو گھماتے ہوئے دستک دی، اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دوبارہ دستک دی، تب بھی خاموشی۔ حسن اور عمر اکٹھے بولے، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، دروازہ کافی دیر سے بند ہے، میں نے زور سے ہینڈل گھماتے ہوئے کہا۔ اور اندر کوئی ہے تو بول کیوں نہیں رہا؟ یار چلو ختم کرو اب بحث کو۔ غسل خانے کو بھی چمٹ گئے دونوں۔ نوید بڑبڑایا۔ میں بھی آ کر لیٹ گیا۔ آدھے پونے گھنٹے میں شاید سب ہی سو گئے ہوں گے، مگر مجھے عجیب سی بے چینی تھی، جیسے نئی جگہ کا نیا پن اور تھکاوٹ کی وجہ سے جان کر کروٹیں بدلتا رہا۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے باتھ روم سے کوئی نکلا ہو۔ میں نے سر اونچا کر کے ادھر دیکھا۔ نوید، عمر اور حسن
सब गहरी नींद में थे। कमरे में कोई भी नहीं था। मैं उसे अपना वहम करार देकर सोने की कोशिश करने लगा। मैं सोना चाहता था और नींद आंखों से कोसों दूर थी। थोड़ी देर बाद मुझे प्यास का एहसास हुआ। फिर ऐसा लगने लगा कि प्यास की शिद्दत से हलक खुश्क होने लगा है। मुझे लेटे लेटे ख्याल आया कि पानी की बोतल मेरे बैग के पास ही पड़ी थी। मैं उठा और हाथ बढ़ाकर बोतल उठाने लगा कि क्या देखता हूँ कि नवेद के पाँव के पास कोई घुटनों में सर देकर बैठा है। सिया तारिक मुजस्सिम बॉडी की आउटलाइन कदरे वाज़ा थी। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा कि ये ख्वाब है या हकीकत। मुझे हाथ पांव सर्द महसूस होने लगे। अगले ही लम्हे में वो गायब हो गया। मैं अब भी आंखें फाड़े नवेद के पांव की सिंक देख रहा था, पर अब वहाँ कुछ भी ना था। मैं बड़ी देर तक करवटें बदलता रहा, फिर न जाने कब आँख लग गई। मैं दिन चढ़े तक सोता रहा। जोर जोर से बोलने पर मेरी आँख खुल गई। मैंने उठकर मूंदी मूंदी आंखों से देखा। सारे कमरे में हम लोगों का सामान फैला हुआ था। सबके बैग औंधे पड़े थे। मैं माथे से बाल हटाता जमाइयाँ लेता उठा और बोला, ये सब क्या है? उमर बोला, यही बात तो हम सब कर रहे हैं कि ये किसकी शरारत है, सारा सामान मिक्स हो गया। नवेद बोला, यार इधर कहीं जिन भूत तो नहीं? ये सुनकर सब हंसने लगे। मुझे बाथरूम जाते हुए रात की याद आई। मैं एक लम्हे रुका कि वो रात को नवेद के पाँव के पास। फिर सोचा खामोश ही रहूं, हो सकता है वो मेरा वहम हो और ये सब डर गए तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। हसन जो काफी देर से उठा हुआ था आहिस्ता से बोला, यार जो हुआ सो हुआ। अगर ये किसी की शरारत है तो बहुत ही वाहियात शरारत है। अब घूमने फिरने का वक्त चीजें दुरुस्त करने में लग जाएगा। हम सैरो तफरी के लिए आए हैं, ना कि टेंशन देने और लेने। जिस किसी ने भी किया है प्लीज दोबारा ना करे। वो मेरी तरफ मुखातिब हुआ, तो बाथरूम से होकर आ, फिर हम सब मिलके चीजें दुरुस्त करेंगे। पहले मैं चौकीदार को बुलाकर नाश्ते का कहता हूँ। फसी भाई को 1 बजे का टाइम दिया है। अच्छा नहीं लगता कि हम लोग लेट हों। अभी सबके तैयार होने में वक्त लगेगा। हसन 1.5-2 साल हमसे बड़ा था। मामला बिगड़ भी जाता, अक्सर छोटी मोटी बिगड़ी सूरत हाल को वो ऐसे ही संभाल लेता था। जितनी देर में नाश्ता बना हम सब कुछ संभाल कर तैयार भी हो गए। बाकी पूरा दिन फसी भाई के साथ घूमने फिरने में गुजरा। रात का खाना एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाया और रात गए वापस लौटे। सबका मूड बेहद खुशगवार था। हवा बहुत अच्छी चल रही थी। हम सब ऊपर छत पर कुर्सियां डालकर बैठ गए। स्लाइडिंग डोर्स हटाए और डेक ऑन कर लिया। दूसरे रोज फसी भाई ने अपने चंद दोस्तों के साथ हमारा लंच रखा था। बातें करते करते 1.5 घंटा गुजर गया। दिन भर की थकन सब पर गालिब आने लगी। एक एक करके सब नीचे उतरने लगे। मैं और उमर आखिर में उतरे। सिस्टम बंद किया और सारे दरवाजे बंद करके हम भी कमरे में आ गए। कमरे की लाइट्स बंद थी। हम खामोशी से बिस्तर पर लेट गए। मुझे सोते हुए कुछ देर गुजरी थी कि नींद उचट गई। ऐसा लगा जैसे कोई चहलकदमी कर रहा हो। मुझ पर पूरे दिन की थकावट थी। आंखें खुलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। इतने में फिर कपड़ों की सरसराहट हुई बिल्कुल मेरे पास और नथनों में हल्की हल्की खुशबू आई फूलों की या सेंट की। मगर मैं सोता रहा। फिर अचानक नींद में ख्याल आया कि फिर कोई लड़का सामान के साथ शरारत तो नहीं कर रहा, वरना सुबह फिर हमें चीजें इकट्ठी करना पड़ेंगी। झिंझलाहट में मैं उठकर बैठ गया। तभी सामने जो सूरत नजर आई उसे देखते का देखता ही रह गया। एक बेहद खूबसूरत लड़की दुल्हन के लिबास में सामने काउच पर बैठी थी। मैंने आंखें मली, फिर देखा तो वो हल्का सा मुस्कुराई और अपने शरारे को ठीक करने लगी। पूरा कमरा उसकी खुशबू से महक रहा था। मैंने बौखलाकर हसन उमर को आवाज देनी चाहिए, पर हलक खुश्क हो रहा था। हाथ और पांव बेजान। मैं साकित बैठा था। इर्द गिर्द एक मायने खैर से खामोशी थी, जैसे सब कुछ थम गया हो। फिर अचानक वो तिलिस्म टूट गया। अब सामने काउच खाली पड़ा था।
اور ارد گرد سے حسن، عمر اور نوید کے خراٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حسن، حسن بات سن یار، میں نے حسن کو زور زور سے پکارا۔ اسے نیند بہت پیاری تھی، اٹھاتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اٹھتے ہوئے وہ چیخنے نہ لگے۔ حسن، میں دھیرے سے بولا، تجھے دن کافی نہیں ہوتا باتیں کرنے کو؟ ایک نہیں سنوں گا تیری، حسن سرخ آنکھیں جھپکاتے ہوئے بولا، پھر دوسری طرف کروٹ لے لی۔ عمر، نوید، میں نے شانہ ہلایا۔ نوید یار بات سن۔ وہ دونوں بالکل سیدھے بے سود لیٹے تھے۔ ان کا اس طرح لیٹنا عجیب سا لگا۔ میں اٹھا فرید اور ریحان کے کمرے کی طرف جانے لگا، تبھی اچانک باہر سے کتوں کے غرانے کی آوازیں آنے لگی، جیسے 8-10 کتے اپنے پنجوں سے دروازے کھرچ رہے ہوں۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ یہ دیکھ کر تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ فرید اور ریحان بھی سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ ان کو بھی عمر اور نوید کی طرح بے سود لیٹا دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے۔ اب کتوں کے پنجوں کی آوازیں باہر کھڑکیوں کے شیشوں پر سے آ رہی تھیں۔ میں تھوک نگلتا کھڑکیوں تک آیا۔ ہلکا سا پردہ ہٹا کر دیکھا تو نہ کتا اور نہ کسی کتے کا نشان۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ ہم تیسری منزل پر ہیں اور یہ کہ یہاں تو ہمارے علاوہ کوئی نہیں، پھر یہ کتے؟ میں نے جلدی سے موبائل نکال کر چوکیدار کو فون کیا۔ بیل جا رہی تھی، نہ معلوم وہ کیوں اٹھا نہیں رہا تھا۔ میں نے فون کا نمبر دوبارہ ملاتے ہوئے کاؤچ کی طرف دیکھا۔ کاؤچ اسی طرح خالی پڑا تھا۔ عجیب صورتحال سے واسطہ پڑا تھا۔ اب ہر طرف سناٹا اور خاموشی تھی، سب پڑے سو رہے تھے۔ میں پھر بستر پر آ کر لیٹ گیا اور بازو کو آنکھوں پر رکھ لیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد نظریں کاؤچ کی طرف اڑ جاتی۔ مسلسل لا حول ولا قوت پڑھ کر سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک ہلکی سی آواز آئی، جیسے دروازہ کھلا ہو۔ میں نے چونک کر دیکھا اور ایسا لگا جیسے کوئی باتھ روم میں گیا ہو۔ میں باتھ روم سے نکلتی روشنی کی لکیر کو تک رہا تھا، جو ہلکا سا دروازہ کھلا رہ جانے سے باہر آ رہی تھی۔ تبھی کپڑوں کی سرسراہٹ ہوئی۔ میں نے چونک کر نظریں پھر اٹھائیں۔ کوئی اب باتھ روم کے دروازے پر کھڑا تھا۔ سرخ لہنگے کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ احسن، احسن، عمر، نوید، نوید، میں نے پکارنا شروع کیا، مگر میرا پکارنا بے سود تھا۔ وہ سب سکون سے ایسے سوئے ہوئے تھے جیسے بے ہوش پڑے ہوں۔ باتھ روم کا دروازہ خالی تھا اور دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اپنے بیڈ کے ساتھ لیمپ روشن کیے، آلتی پالتی مار کر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ مجھے اتنی بار تو وہم نہیں ہو سکتا، اور اس چوکیدار کی بھی خبر لوں گا جو فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ یقیناً یہ جگہ آسیب زدہ ہے۔ صبح ناشتے پر ان سب سے بات کروں گا۔ خود سے باتیں کرتے ہوئے میں آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کر سو گیا۔ اچانک میری آنکھ ایک ہلا دینے والی چیخ سے کھل گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عمر درد کی وجہ سے بیڈ سے نیچے پڑا چیخ رہا تھا۔ نوید اور حسن ویسے ہی بے خبر سو رہے تھے۔ عمر کی چیخوں کے درمیان ایک اونچا نسوانی کہکا گونجا۔ میں نے بے ساختہ کاؤچ کی طرف نظر ڈالی اور وہ دلہن اپنے ہاتھوں میں اپنا سر تھامے اونچے اونچے کہکے لگا رہی تھی، اور اس کی گردن سے بھل بھل کرتا خون پورے فرش کو رنگین کر رہا تھا۔ میں نے بامشکل اپنے حواس مجتمع کرتے ہوئے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ میں نے عمر کو اٹھا کر بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا، تم بھی آیت الکرسی پڑھو۔ وہ سامنے دیکھ رہے ہو کاؤچ پر؟ کاؤچ پر؟
उमर ने हैरत से कहा। काउच तो खाली पड़ा है, पर ये हंसने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? मैंने स्विच पर हाथ मारकर रोशनी कर दी। उमर का रंग किसी मुर्दे की तरह सफेद पड़ गया। हसन, हसन जल्दी उठ जा। खिलाफ तवक्का वो उठकर बैठ गया। दुल्हन के कहकों और उमर की चीखों के दरमियान उसकी घिघियाई हुई आवाज आई। ये क्या है? इतने में काउच के साथ टेबल पर पड़ी पानी की बोतल लहराती नवेद के सर पर हवा में उल्टी मौलक हो गई। सारा पानी उसके सर पर गिरा था और वो बेखबर पड़ा था। फिर हंसती हुई दुल्हन के कहके बंद हो गए और उसने एक जोरदार चीख मारी। फिर अपना सर अपने हाथों में थामे गुस्ल खाने की तरफ भागी। फटी फटी आंखों में हैरत और खौफ और लहू से सुर्ख होता हुआ फर्श। पता नहीं मैं बेहोश क्यों नहीं हुआ था। हसन सामने बैठा मुझे गहरी नजरों से देख रहा था और फिर उसने गिलास में पानी डालकर खुद भी पिया और मुझे भी दिया। ये बोरिया बिस्तर उठाओ और ये फरीद और रेहान को भी उठाओ। इतने कयामत का शोर मचा है और वो पड़े सो रहे हैं। वो बोला। इन दोनों को उठाकर सारा हाल बताया तो इनके चेहरे भी फक पड़ गए। रेहान थोड़ी देर बाद घबराकर बोला, सच बताओ, तुम लोग कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? मैं, हसन और उमर एक दूसरे का मुंह तकने लगे। हसन कहने लगा, वो देखो नवेद साहब सोते रहे और बाजी मुंह भी धुला गई। नवेद गीले मुंह पर हाथ फेरने लगा। सब ने डरते डरते बेड की तरफ देखा। तकिया और चादर अभी तक गीले थे। मैंने रेहान से कहा, मैं जा रहा हूँ तुम लोगों के बाथरूम में। उस बाथरूम में कोई भूल कर भी ना जाए। मैंने अपने बाथरूम की तरफ इशारा किया। मुंह हाथ धोकर मेरे हवास लौटे। चौकीदार अब भी फोन नहीं उठा रहा था। जरा नीचे जाकर उसको तो झाड़ पिलाऊं। मैंने नीचे वाला वाहिद दरवाजा खोला। वो लॉक था। लिफ्ट का दरवाजा उसके साथ था। फिर अपना दरवाजा खुलता तो लिफ्ट तक जाता। दूर से कुत्तों की आवाजें फिर आने लगी। रेहान, हसन जरा इधर आना, दरवाजा नहीं खुल रहा। मैंने सबको आवाज दी। वो सब उठकर मेरी तरफ चले आए। मैंने बारी बारी दरवाजे के साथ जोर आजमाई की, पर उसको ना खुलना था और ना वो खुला। ये सब जानकर हम ऊपर की मंजिल पर हैं और नीचे जाने वाला वाहिद दरवाजा लॉक है। हम सबके चेहरे जर्द पड़ गए। खिड़कियों पर भी कुत्तों के पंजों की आवाजें आने यहाँ कुत्ता कहाँ से आ गया? उमर ने कहा और फिर बेहोश हो गया। यार हसन, तुम अपने अब्बू को फोन करो। उनसे अंकल का नंबर लो जिनकी ये बिल्डिंग और ऑफिस है। उनका नंबर तो मेरे पास है, पर उन्हें कल शाम अब्बू से भी जाना था और मैं अब्बू को फोन नहीं कर रहा। वक्त देखो, 2:45 बज रहे हैं रात के। वो डांटेंगे। जरा हौसला करो, करते हैं कुछ। चलो फसी भाई को फोन करते हैं, मैंने कहा और मोबाइल से फसी का नंबर डायल किया और मोबाइल को कान से लगा लिया। उनका नंबर मिलाया और उन्हें बड़ी मुश्किल से कायल किया, वरना पहले वो यही समझ रहे थे कि हम मजाक कर रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट की कि वो यहाँ पहुँचकर ऊपर आए। उमर की हालत ठीक नहीं लग रही थी। उमर के बाद रेहान था जो बहुत ज्यादा खौफजदा लग रहा था। उसे 2 कदम चलना दूभर था। फसी भाई से बात करके तसल्ली हुई। दरवाजा इसी तरह लॉक था। हमने फैसला किया कि इस कमरे में नहीं बैठेंगे, सब ऊपर छत पर चलते हैं, शायद किसी पड़ोस वाले की मदद मिल जाए। हम सब उठे, हॉल में आए तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि हॉल की बत्तियां रोशन थीं। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद था, मैं सारी बत्तियां बंद करके बाहर निकला था। स्लाइडिंग डोर्स खोले, हर तरफ अजीब वहशतनाक सन्नाटा था। इर्द गिर्द इतनी ऊंची कोई बिल्डिंग ना थी और जो थी वो बहुत नीचे अंधेरे में डूबी हुई थी। मैं छत के किनारे तक आया, तभी स्लाइडिंग डोर एक हौलनाक आवाज के साथ बंद हो गया। मैं एक जुस्त में दरवाजे तक पहुंचा और पूरी कुव्वत लगाकर दरवाजा खोला।
مگر وہ بہت آرام سے کھل گیا۔ مجھے ٹھنڈے پسینے کی لکیریں اپنی ایڑیوں تک محسوس ہوئیں۔ پھر ایسا لگنے لگا کہ چھت پر کسی نے وحشی کتوں کو کھول دیا ہو۔ ہر طرف سے خوفناک راہٹوں کی آوازیں آنے لگیں۔ جس میں کبھی کبھی چوڑیوں کی کھنک اور ہلکی نسوانی ہنسی بھی شامل ہو جاتی۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے آیت الکرسی پڑھ رہے تھے، حلق خشک تھے اور خوف سے زبان بار بار اینٹ رہی تھی۔ حسن نے کہا، پوچھو تو صحیح فصیح بھائی کہاں تک پہنچے ہیں؟ فصیح بھائی نے موبائل پر بتایا تھا، بس آ رہا ہوں، کچھ دیر میں ہم لوگ پہنچ رہے ہیں، میرے دوست بھی ساتھ ہیں، تم لوگ فکر مت کرو۔ عمر اور ریحان کو تھوڑی دیر بعد غش آ جاتا تھا۔ ہم سب دعائیں بھی پڑھ رہے تھے اور ان دونوں کو سنبھال بھی رہے تھے۔ اللہ اللہ کر کے 20 منٹ بعد فصیح بھائی کی کال آئی کہ وہ نیچے پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے سوئے ہوئے چوکیدار کو اٹھایا، اسے چابی لانے کو کہا، پھر بقول ان کے چابی لگانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ دروازہ تو آدھا کھلا ہوا تھا، ہم کیا کہہ سکتے تھے سوائے ایک دوسرے کا منہ تکنے کے۔ چوکیدار کو مختصر سارے حالات بتاتے وہ بظاہر حیرت کا اظہار کرنے لگا۔ اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ بظاہر کچھ نہ کچھ جانتا ضرور ہے۔ فصیح بھائی کے زور دینے پر بولا، لڑکے سیر و تفریح کے لیے آئے ہیں، آپس میں مستی کرتے ہوں گے۔ ریحان نے چوکیدار کو گھورتے ہوئے کہا، یہاں مہمان نہ ہوتے تو تجھے مزہ چکھاتا، خیر مزہ تو تم اب بھی چکھ لو گے جب تمہارے مالکوں کو بتائیں گے کہ تم رات بھر سوتے رہتے ہو۔ چوکیدار چپ کر کے کھڑا رہا۔ یہ طے ہوا کہ 5 تو بجنے کو ہے، جیسے تیسے 2-2.5 گھنٹے گزار کے ابو کے اٹھنے کا انتظار کیا جائے اور ان سے آگے کا پوچھیں گے۔ فصیح بھائی نے بہت کہا کہ ان کے فلیٹ پر چلیں، مگر ان کے گھر پہلے بھی مہمان رہے تھے، ہمیں منہ اٹھا کر ان کی طرف جانا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ چوکیدار نے آفس کھول دیا تھا۔ فصیح بھائی کے ساتھ جا کر حسن باہر سے جوس ڈھونڈ لایا تھا، سب نے پیا تو ذرا حواس بحال ہوئے۔ ہم واپس اسلام آباد آئے تو ابو نے بتایا کہ میری رضا سے بات ہوئی تھی، اس نے بتایا تھا کہ 7-8 برس قبل وہاں کسی دلہن کا قتل ہوا تھا۔ کیا؟ میں اچھل پڑا، کیا واقعی؟ ہاں، اس نے بتایا تھا کہ اس کے دوست بحرین سے آئے تھے، وہ اسی حصے میں مہمان ٹھہرے تھے، ان میں سے ایک لڑکے کی شادی ہوئی تھی، وہ اپنی دلہن کو لے کر ادھر آ گیا تھا۔ نہ معلوم کیا قصہ ہوا، زیادہ تفصیلات معلوم نہیں، پر یہ پتا ہے کہ پہلی رات ہی دلہن کا قتل ہو گیا تھا۔ ان لڑکوں پر پولیس کیس بھی بنا تھا، پھر بعد ازاں معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ دراصل اصل بات دبا دی گئی تھی۔ رضا کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے بیٹے اور دوستوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسی سلسلے کی کڑی ہو۔ میں دم بخود ابو کی بات سن رہا تھا، اس لڑکی کے ماتھے پر ڈبکا اور گردن سے ابلتا ہوا خون، اف نہ جانے بیچاری کے ساتھ کیا بیتی ہوگی، اس کی روح اب تک بھٹکتی پھر رہی ہے۔ میں اور ابو افسوس کرتے رہے۔ ابو یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ کب کس کے ساتھ کیا پیش آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ قصہ ختم ہونے سے پہلے امی کی بھی سن لیں۔ میں نے ان کی پریشانی کے خیال سے ان سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے لوٹے تیسرا روز تھا، میں ان کے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے آ لیٹا۔ مجھے آئے آج تیسرا روز تھا، وہ کچھ سلائی کر رہی تھی، مجھ سے کہنے لگی، مری میں سب ٹھیک تو رہا تھا؟ جی امی، میں نے آنکھیں چراتے ہوئے کہا۔ کہنے لگی، وہ جس روز صبح 7:45 بجے تم نے فون کیا تھا اپنے ابو کو، میں اس رات بہت پریشان تھی۔ میں نے بہت عجیب سا خواب دیکھا تھا کہ جیسے رات کا وقت ہے اور ایک ویران سی عمارت ہے، بہت اونچی، بہت سنسان، دھندلے بڑے بڑے شیشوں والی،
اور جیسے وہ جگہ اس عمارت کی چھت ہے، اس کے سامنے والے حصے میں ذرا نیچے کسی کے بیٹھے ہونے کا گمان ہو رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی سوائے کتوں کے گھرانے کے، اور پھر جس خوف سے میری آنکھ کھلی وہ یہ کہ مجھے لگا جیسے خدا نہ خواستہ تم اس بلڈنگ میں ہو۔ او خدایا، ڈراؤنا خواب تھا۔ میں اٹھی تو خوف سے حلق خشک ہو رہا تھا۔ بامشکل 3 مرتبہ لا حول ولا قوت پڑھی۔ ذرا حواس قائم ہوئے تو تم پر دعا پڑھ کر دور سے پھونکی۔ واقعی امی؟ ماں ہوتی ہے، بچے کی ہر پریشانی کا اسے پہلے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی ماں کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔